بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں بہت ہیں، آج بھی خبروں کی بھرمار تھی۔ کچھ خبریں پاکستان کے اندر یا کچھ واقعات اس طرح کے رونما ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے سے بغاوت کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتے اور معاف بھی نہیں کرتے۔ اور یہ جو خبریں ہیں، 2-3 خبریں اس طرح کی ہیں۔ ایک خبر میں نے جان بوجھ کے ڈسکس نہیں کی، لیکن آج وہ موقع ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیں۔ اور یہ سارے اشارے اسی طرف ہیں کہ بادشاہ سلامت اپنے آپ سے بغاوت کرنے والوں یا تخت سے بغاوت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے، یا باغیوں کے لیے بادشاہوں کے دل میں کبھی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، حالات کا جبر ہوتا ہے کہ صرف نظر لے لیتے ہیں یا صرف نظر سے کام لیتے ہیں، لیکن وقت آنے کے اوپر پکڑتے ضرور ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ ان کا اظہار جو ہے وہ بیک وقت پاکستان کے اندر رونما ہونے والے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے باغیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان کی بادشاہ، پاکستان کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جو نظریات اور خیالات، آئین کی پاسداری، وہ اپنی جگہ کے اوپر، اس کے اوپر پورا کامل یقین، اور نظریاتی طور کے اوپر یہ فقیر اسی طرف کھڑا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین ہونا چاہیے، سپریمیسی ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو تمڑہاں ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو معاف نہیں کیا کرتی۔ اس کی مثال کہاں سے شروع کریں گے، کہاں تک لے کے جائیں گے؟ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے صرف ایک بار کہا تھا ان فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان جرنیلوں نے تمہیں بھارتی قید میں دیا اور میں تمہیں چھڑوا کے لایا ہوں۔ سر، یہ جرم معاف نہیں کیا گیا، یہ جرم معاف نہیں کیا گیا۔ اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے معاملات اور حالات بھارت کے ساتھ ٹھیک ہوں، اور نواز شریف صاحب چل پڑے تھے اعلان لاہور کرنے، انڈیا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے۔ کارگل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ تو ابھی بھی جو جج ہیں، وہ جنہوں نے جب حکم تھا پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کا، تو انہوں نے پوری جان کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا، لیکن جب حکم ہوا کہ پروجیکٹ عمران خان ہم آف کرنے لگے ہیں، تو کچھ جج جو ہیں وہ آٹو پہ چلے گئے، خودکش حملہ آور بن گئے یا خود کفیل ہو گئے۔ ان کو لگا کہ نہیں، ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بھی چل سکتے ہیں۔ ان کو پھر اپنے عہدے چھوڑنے پڑے۔ اور آج سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ فیصلہ یہ دیتا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کی کارروائی کے بعد اگر کوئی جج جو ہے وہ استعفیٰ دے بھی جائے تو بھی اس کی جان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ تھا، حکومت کی اپیل تھی، حکومت جو ہے اس کے اٹارنی جنرل نے کھل کے دلائل دیے، عدالتی معاونین تھے، ایک معاون اکرم شیخ صاحب تھے، دوسرے معاون خواجہ حارث صاحب تھے۔ خواجہ حارث صاحب کو تو طنزاً جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ وکیل صفائی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو یہ کہا طنزاً کہ آپ عدالتی معاون ہیں یا وکیل صفائی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جج کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 209 کی کارروائی ہوتی ہے، جب جج ہی نہیں ہے تو کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ لیکن 209 کے نیچے جو 5 ہے آرٹیکل، وہ کہتا ہے کہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ آج یہ فیصلہ ہوا، اور اب یہ کیا خبر کہ یہ فیصلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تک محدود رہے گا، یا پھر پروجیکٹ عمران خان چلانے والوں اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت آ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ ایک آنکھ نہیں باتے، وہ والے جج جنہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف کچھ ہوگا، یا پھر وہ جو 5 جج تھے ان کے خلاف کچھ ہوگا، کیونکہ راستہ کوئی کھولتا ہے اور اس راستے سے فائدہ کوئی اٹھاتا ہے۔ تو ان کو بھی میرا نہیں خیال کہ معافی ملے گی۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے سرکشی کی ہے، ان کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے بیسیکلی۔ اور پھر یہ انتخابات کے اندر جو شور و غوغا جنہوں نے اٹھایا کہ کرپشن یا دھاندلی، اب یہ دھاندلی کا الزام کہنے کو تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر یا آر اوز پہ لگاتے ہیں، لیکن پاکستان میں انتخابات کروانے والی جو فورس ہوتی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔
تو جنہوں نے بھی یہ مطلب جعلی بیلٹ پیپر سے لے کے یہ احسن چٹھا کہہ رہا ہوں، وہ تو ہمارے دوست ہیں، لیاقت چٹھا، جنہوں نے بھی یہ والی کارروائیاں ڈالی ہیں اس طرح کی، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کیا ہے ان کی سرکوبی کے لیے بیسیکلی تو یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونا یا سرکشی کرنا، یہ اس کے ہی مترادف ہے. تو یہ بھی جے آئی ٹی بن گئی ہے آج. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نظریات اور خیالات کی بات نہیں کر رہا، میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کی تعبیر میری نزدیک تو یہی ہے کہ سر سب پھڑے جان گے، کسی کو معافی نہیں ہے. اور خبر یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی جے ٹی آئی بنائی گئی ہے، 5 ارکان پر مشتمل ہوگی. اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے جے آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے. جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران شامل ہوں گے. اس کے علاوہ گریڈ 20 کے پی ٹی اے یعنی کہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی اور نادرا کے افسران بھی اس جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے. اور ان عناصر کو پکڑا جائے گا جنہوں نے الیکشن کو دھندلانے، الیکشن کو گہنانے، الیکشن کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی. ساکھ کیا تھی کیا نہیں کیا گئی بات پہ حجت کرنا، سر ساکھ تو کمشنر نے خراب کر دی، سمجھے اس بات کو، تو پیچھے کیا رہ گیا. تو بہرحال وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب پھڑے جان گے. میں سادہ الفاظ میں یہ والی بات کر رہا ہوں، سخت بات ہے، طریقے کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت اپنے سرکشوں کو معاف نہیں کیا کرتے. ایک اور سرکش تھا پاکستان کے اندر جس کا نام تھا انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان. پرائم منسٹر کے براہ راست انڈر 2 ایجنسیاں ہوتی ہیں. ایک ایجنسی کا نام ہوتا ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ آئی ایس آئی. یہ براہ راست جو ہے یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے. یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتی، کسی منسٹر کو کسی کو نہیں ہوتی. لیکن وزیر اعظم کو بھی کتنی جواب دہ ہوتی ہے، اس کا جو عملی مظاہرہ تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا نواز شریف صاحب کے تیسرے دور میں، جب 2014 کے دھرنے ہوئے اور ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ جنرل رحیل شریف صاحب کے کہنے کے اوپر یہ دھرنے کروا رہے تھے اور وہ دھرنے ہو رہے تھے. حالانکہ ماتحت ظہیر الاسلام صاحب تھے وزیر اعظم کے، لیکن وزیر اعظم کو خبر ہی نہیں تھی. پھر نوید مختار صاحب اس سے پہلے وہ چونکہ نواز شریف صاحب کے عزیز تھے، وہ مریم بی بی کے جو سمدھی ہیں میاں منیر صاحب ان کے سمدھی ہیں، آگے سے تعلق داری تھی، عزیز داری تھی. اور وہ نواز شریف صاحب کے وہ مطلب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، یوں سادہ کہہ لیں کہ دور میں. اور ان کے ہوتے ہوئے آئی ایس آئی ان کو رپورٹ نہیں کر رہی تھی. بیسیکلی آئی ایس آئی وزیر اعظم کے ماتحت تو ہے، لیکن یہ رپورٹ شاید چیف آف آرمی سٹاف کو کرتی ہے، بلکہ یقیناً انہی کو کرتی ہے. اور چیف آف آرمی سٹاف کو اور بھی انٹرنلی ڈی جی آئی ایس آئی کی رپورٹنگ کرنے کے لیے بڑیاں ایجنسیاں ان کی ماتحتی میں کام کرتی ہیں ڈائریکٹلی. تو اس لیے اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ایک 3 ستارہ جرنیل ہوتا ہے، اور وہ نام نہاد یا برائے نام وزیر اعظم کی ماتحتی میں ہوتے ہیں. وزیر اعظم بیسیکلی انہی کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، یہ گلہ وزراء اعظم کا ہے، ایون کہ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں آئی صحیح اگر میرا ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے، میں نے کون سا کرپشن کرنی ہے. لیکن جب ان کے ٹیلی فون جو ٹیپ ہوتے تھے ان کے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد وہ منظر عام پر آنے شروع ہوئے، ان کی آڈیو ریکارڈنگز آنی شروع ہوئیں، تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور کہا کہ جی کہ یہ وزیر اعظم کی لینڈ لائن محفوظ نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا، یہ ہے وہ ہے. تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ ان کے ماتحت نہیں ہوتے. ان حالات میں وزیر اعظم کو اصل معنوں میں جو ایجنسی رپورٹ کیا کرتی تھی اس کا نام تھا آئی بی، انٹیلیجنس بیورو. اور یہ دھرنے کے دنوں کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کے واقعات ہیں کہ آئی بی جس طرح کی انسٹرومنٹس چاہتی تھی اس طرح کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں لانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. وزیر اعظم کے چاہتے ہوئے بھی این او سی نہیں ملتے تھے، آئی ایس آئی کی طرف سے نہیں ملتے تھے، باقی ایجنسیوں کی طرف سے نہیں ملتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شریکے بازی، لاگت بازی کہ ایک
ویسے تو آئی ایس آئی بھی ایک سول ادارہ ہے، لیکن اس کے اندر جو فوجی انڈکشن ہے، جو ڈیپوٹیشن کے اوپر آتے ہیں، ہر ڈیٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک فوجی افسر ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سول محکمہ کہنا برائے نام تو وہ ہے سول محکمہ، لیکن پریکٹیکلی وہ سول محکمہ نہیں ہے. اس میں زیادہ تعداد سولینز کی ہے، لیکن جو کمانڈ کر رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے فوجی ہیں. تو اس لیے ہم سری کوئی اور ایجنسی شریکہ اس لیول کا ہے کہ جیلسی فیکٹر کہہ لیں، اور جیلسی فیکٹر سے زیادہ جو ہے وہ پروفیشنل جیلسی یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے اور یہ ایجنسی اپنی من مرضی کرے گی. اگر یہ اس کو ہم نے ہائیلی جو ہائی فائی کر دیا، ٹیکنیکلی اس کو ساؤنڈ کر دیا سادہ الفاظ میں، تو یہ ٹیلی فون ریکارڈ کرنے والی جو جدید ترین مشینری تھی اور پھر جو دوسرے گیجٹس ہوتے ہیں، یہ میری ذاتی علم میں ہے کہ یہ ایک وقت تک آئی بی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہائی فائی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ انسٹال کر سکیں، وہ امپورٹ کر سکیں. تو پھر نواز شریف صاحب نے ٹکر لی، اور جب دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ٹکر لی، اور پھر کچھ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں بھی بڑا معاملہ سنگین ہو گیا تھا. تو ضرورت تھی کہ، اور امریکہ کا بھی دباؤ تھا کہ ہر ایجنسی جو ہے وہ بڑی فلی ایکٹیو ہونی چاہیے. یہ جو نادرا پاسپورٹ، یہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہوا ہے ہمارا ڈیٹا بیس سسٹم، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کو تھوڑا سا کھڑا کیا گیا تھا. یہ امریکی پروجیکٹ تھے سارے کے سارے. تو اسی ضمن میں آئی بی کی بھی سنی گئی تھی، یعنی مشرف دور کے اندر ہی، اگر آپ کو یاد ہو تو. خیر نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے ہی ایفرٹ کرنی شروع کر دی تھی آئی بی کو سٹرانگ کرنے کی. لیکن جب 2014 والے دھرنے ہوئے تھے تو آئی بی، آفتاب سلطان صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی آڈیو ایک ٹیپ جو تھی وہ لا کے پرائم منسٹر کو دی تھی. پھر وہ ویڈیو سنوائی گئی تھی جنرل رحیل شریف صاحب کو، اور جنرل رحیل شریف صاحب گھبرا گئے. انہوں نے ظہیر الاسلام صاحب کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری آواز ہے، میری آواز ہے. جواب آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے. ایک متحد آدمی کیا کہتا چیف کو؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں. انہوں نے کہا اب تم جا سکتے ہو، اور پھر وہ چلے گئے. اور پھر بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ آفتاب سلطان صاحب فارغ ہو گئے. تو لہٰذا اب چونکہ دور بڑا شاندار ہے، اور اس دور میں نگران وزیر اعظم صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے آئی بی کو ڈویژن یعنی کہ اپ گریڈ کر دیا کہ کیبنٹ ڈویژن کے اس کو انڈر دے دیا. یعنی کہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹ متحدی سے نکال کے، یعنی کہ اب پرائم منسٹر آفس ٹیکنیکلی بالکل ہتھل ہو چکا ہوا ہے آئی ایس آئی کے رحم و کرم کے اوپر ہے. سوری آئی ایس آئی کے دوست حضرات، ہو سکتا ہے کہ یار گل بری لگے گی، ظاہر ہے کہ بری لگے گی بات، لیکن یہ تاریخ ہے ہمارا، اس میں مطلب میں کیا کر سکتا ہوں یار، یہ فیکٹس ہیں. تو اب وزیر اعظم صاحب جو اگلے آئیں گے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، آپ کو پتا. اور شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی کو وہ افسروں کی تقرری اور تنزلی وہ جو بھی رپورٹی ہوتی ہے وہ آئی ایس آئی کو فائنل اتھارٹی دے دی تھی کہ اس کی رپورٹ کے بغیر، یا اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ ایک خفیہ جو رپورٹ ہوتی ہے کسی افسر کے بارے میں، آئی ایس آئی کی حتمی رپورٹ ہوگی. یعنی کہ اس قدر بالادستی. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے وہ جو سویلین بالادستی والی باتیں شاتیں ہوائی ہیں ساری کی ساری، اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک انٹیلیجنس کے جتنے ادارے ہیں اس کا سربراہ جنرل اپنے جو تھے ان کے جو فیورٹ تھے فیاض حمید صاحب، ان کو وہ بنا دیا تھا. اور پہلا اجلاس بھی انہوں نے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں کروا دیا تھا. تو ابھی تک وہ سسٹم بھی لاگو ہے. یعنی کہ مرینو مارے شاہ مدار کہ پہلے جو ڈی جی آئی بی ہے اس کو متحدی میں دے دیا ڈی جی آئی ایس آئی کے، اور پھر اس کو جناب مزید ویک کر دیا، حالانکہ ہے کہ جی اپ گریڈ کر دیا کہ وزارت کے کیبنٹ ڈویژن کے انڈر دے کے. یعنی اب درمیان میں کون کون لوگ ہوں گے، پرنسپل سیکرٹری، فلانا منسٹر فارغ. پرائم منسٹر اگلا جو ہے وہ ٹوتھ لیس پرائم منسٹر ہوگا ہمارا. لیکن شہباز شریف صاحب کو فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مائی باپ چیف آف آرمی سٹاف ان کا باس ہے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا اگر ہم اس کو ذرا اچھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو پھر وہ طریقہ یہ ہے کہ جی کہ ان کو کہہ دے کہ وہ ذرا سیم پیج کے اوپر چلنے کے عادی ہیں،
مل ملا کے چلنے کے عادی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. باقی جو وہ خبر ہے وہ پھر ہم شیئر کریں گے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کو کیا ہو گیا اور یہ سارے لوگ پشاور سے کیوں نکل کے آ رہے ہیں کے پی کے سے. مراد سعید صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں، وہ اسلم کیا نام ہے ان کا، میاں اسلم صاحب کی بھی وہ بری ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں. ایک بات جو میں آخری، یہ ہم آگے کسی ولاگ میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن ایک بات کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ تو عثمان بزدار نہیں بن جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو قابل آدمی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ عثمان بزدار کی کیبنٹ میں بیٹھے رہے. یار تنوں کی ٹاٹا کی مسئلہ ہے یار. یہ فاضل جج صاحبان جو ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ کے، ایک کا نام ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس عتیق شاہ. بھئی آپ تنوں کی، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب جی یہ اس پہ یہ مس کنڈکٹ ہے ایک طرح سے. اگر پاکستان میں کوئی قانون پہ اوپر عمل ہو رہا ہو، آئین قانون کے اوپر، تو ان 2 ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ بھیجا جا سکتا ہے اسی بات کے اوپر کہ تانوں کی عثمان بزدار دے نال. یہ آپ کی جاب ہے کہ وہ کس طرح کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا نہیں تھا. تو یہ بڑی زیادتی ہے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ، میں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات کی وضاحت کیسے کروں کہ یہ پاکستان کے عام لوگوں کا معاملہ ہے، وہ جانے اور عثمان بزدار جانے. لوگوں نے جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جس نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، لوگوں نے ہر طرح کے حالات کے باوجود اسی کو ووٹ دے دی ہیں. 92 سیٹیں ہیں اس بندے کی جس نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا. ان پھائل آ دیو، وہی اپنے کام سے کام رکھے. یہی پاکستان کا مسئلہ ہے. جرنیل چاہتے ہیں کہ ہم گورننس کریں، جج چاہتے ہیں کہ جناب کہ وہ ہر طرح کی گورننس جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں اور ہر طرح کی سیاست کے اوپر وہ کمنٹری بھی کریں. وہ یار کیس تے دیکھو، لوگ رل گئے پاکستان کی عدلیہ کے ہاتھوں، برباد ہو گئے لوگ. پردادے نے کیس کیا تھا، پوترا جو ہے وہ کیس بھگت رہا ہے. یہ دیوانی مقدمات کی حالت ہے. لوگوں کے اوپر سزائے، وہ کیا کہتے ہیں، قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے، سزائے موت نیچے سنا دی جاتی ہے، سپریم کورٹ جو ہے ان کو بے گناہ قرار دیتی ہے. پتہ چلتا ہے 3 مہینے پہلے 3 بھائی، سگے بھائی، ان کو سزائے موت سنا پر عمل کر دیا گیا، پھائے لگ گئے. یہ تو عدلیہ کا حال ہے ماشاءاللہ. اور کمنٹری کرنی ہے عثمان بزدار کی خراب آدمی سی. بھائی تانوں کی یار. بہرحال یہی پاکستان کے مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. لیکن یہ طالبان کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو کے پی کے سے یہ لوگ جو ہے منظر عام کے اوپر آ رہے ہیں. اس پر اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.